اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بنداس بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ آپ روپیہ بھیج سکتے ہیں۔ آئیے پہلی بڑی خبر مکہ المکرمہ سے ہمارے رپورٹر عبدالقیوم خان صاحب نے بھیجی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں پہنچنے والے عازمین حج جو اس سال حج کے لیے گئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2 سالوں سے پوری دنیا سے کوئی حج کے لیے، اس مبارک عبادت کے لیے، اس مبارک عمل کے لیے نہیں پہنچ پایا تھا کورونا کی وجہ سے، لیکن اب اس سال حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ تو وہاں سے عبدالقیوم خان نے بتایا کہ مکہ مکرمہ پہنچنے والے عازمین حج بے انتہا خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ مملکت کی جانب سے، سعودی مملکت کی جانب سے مہمانان حرم کی آسانی، سہولت اور آسائش کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے گئے ہیں۔ دوسرے ملکوں سے آنے والے فرزندان توحید کورونا وبا کی وجہ سے 2 سال کی پابندی کے بعد اس سال پہنچیں تو بڑے جذباتی اور بڑے خوشیوں سے سرشار نظر آ رہے ہیں اور بیت اللہ کے دیدار کی تڑپ کے لیے ہوئے ہیں۔ طواف اور حج و زائرین کے خدمات کے ماہر احمد نے کہا، العربیہ.net سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے باہر سے آنے والے عازمین کی تقریباً 2 سال بعد، 2 سال کی غیر حاضری کے بعد وزارت حج و عمرہ نے اعلان کیا کہ اس سال حج سیزن کے لیے مملکت سعودی کے اندر اور باہر سے آنے والے عازمین کی تعداد 10 لاکھ تک ابھی پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حجاج کی واپسی کے ساتھ ہی تیاریاں شروع ہو گئی ہے، اس لیے طواف کمپنیز، زمازمہ کمپنی، جنرل آٹو موبائل یونین اور حجاج کی خدمات میں کام کرنے والے تمام شعبوں نے حجاج کو بہترین خدمات فراہم کرنے کے لیے انسانی اور مشینی صلاحیتوں کو متحرک کر دیا، ایکٹیو کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب حاجیوں کی خدمت کے لیے بےتاب ہیں۔ جتنے لوگ پہنچ رہے ہیں، اللہ سب کے سفر کو آسان کرے، اللہ سب کی عبادت کو وہاں
پر آسان کرے اور اللہ سب کے جانے کو سب کے حج کو اللہ قبول فرمائے. یہی ہماری وائرل نیوز لائیو ٹیم کی بھی دعائیں ہیں. ایادین پڑوسی ملک پاکستان کی 2-3 بڑی خبریں فی الحال میری نگاہوں کے سامنے ہیں. پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ جنرل پرویز مشرف ایکس پریزیڈنٹ پاکستان پرویز مشرف نے پاکستان واپسی کی خواہش ظاہر کی ہے. ان کی واپسی کی خواہش ظاہر کرنے کے بعد ان کی واپسی کا ممکنہ بڑھ گیا ہے، امکان بڑھ گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ملک میں فوج تانا شاہی پر پھر سے بحث چھڑ گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف سال 1999 میں نواز شریف کی حکومت کو تختہ پلٹ کر کے اقتدار میں آئے تھے. انہوں نے سال 2001 سے 2018 تک صدر کے عہدے پر کام کیا. اسی دوران ان پر شدید الزام لگے، جس کے بعد سے وہ پاکستان چھوڑ کر برطانیہ اور وسطی مشرق میں خود ساختہ جلا وطنی میں زندگی گزار رہے تھے. فی الحال سابق صدر مشرف 78 سال کے ہیں. انہوں نے اپنی باقی زندگی کو اپنے گھر پاکستان میں بتانے کی خواہش ظاہر کی ہے. فوجی ترجمان نے کہا کہ ان کی خواہش پوری کی جانی چاہیے. وہیں پر دوسری بڑی خبر پاکستان کو لے کر یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں بھی اب بازار رات 9 بجے بند کر دیے جائیں گے. ایسی نوٹیفیکیشن جاری کر دی گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ریسٹورنٹ 10 بجے، ریسٹورنٹ شادی ہال رات 10 بجے، ریسٹورنٹ اور ہوٹلز رات 11:30 بجے بند ہوں گے. ایسے ہی 2 ماہ تک یہ معاملہ سلسلہ جاری رہے گا. اسلام آباد کے بازاروں کو بھی نوٹیفیکیشن بند کرنے کے جاری کر دیے گئے ہیں. وہیں پر تیسری بڑی خبر پاکستان کی یہ آ رہی ہے کہ پاکستانی شہری زاہد قریشی امریکی ڈسٹرکٹ جج کے منصب پر فائز کیے گئے اور انہوں نے اب ڈسٹرکٹ جج کا عہدہ سنبھال لیا ہے. ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے افغانستان سے. جی ہاں، افغانستان میں داعش نے گرودوارے پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی. داعش نے افغان کی راجدھانی کابل میں سکھوں کے گرودوارے پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. داعش کے گرودوارے پر اس حملے کے نتیجے میں سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہلاک ہونے کے علاوہ طالبان کا ایک سیکورٹی اہلکار بھی اس میں جاں بحق ہوا تھا. اہم بات یہ ہے کہ داعش نے اس حملے کو بھارت میں بی جے پی کے انتہا پسند ہندو رہنماؤں کی طرف سے توہین رسالت کے 2 الگ الگ حالیہ واقعات کا رد عمل ری ایکشن قرار دیا ہے. تاہم داعش نے نشانہ بھارتی اقلیت سکھوں کے گرودوارے کو کابل میں بنایا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ مئی کے اواخر میں بھارتی حکمراں پارٹی بی جے پی کے ترجمان نپور شرما اور نویل جندل نامی 2 شیطانوں نے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. اس پر بھارت سمیت پوری دنیا میں بھاری احتجاج کیا گیا تھا. بھارت میں یہ احتجاج اس کے باوجود جاری ہے کہ بھارتی حکومت کے ماتحت اداروں نے اس احتجاج کے رہنماؤں میں سے کئی گھروں کو بلڈوزر چلا دیا. داعش کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے ہفتے کے روز کابل میں ہندوؤں، سکھوں اور مرتدین کو نشانہ بنانے کے لیے یہ حملہ کیا. اس مقصد کے لیے داعش نے صبح سویرے گرودوارے کو نشانہ بنانے کی پلاننگ کی. یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ بھارت میں جو بھارتی جنتا پارٹی کے 2 شیطانوں نے نیچ اور گھٹیا حرکت کی اور یہاں پر ان پر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، اسی کا ری ایکشن اب باقاعدہ داعش دکھا رہی ہے، جو ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے. اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے یوکرین کے حالات کو لے کر. جی ہاں، آپ جانتے ہیں رشیا اور یوکرین کی جو جنگ چھڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج تک بھی ختم نہیں ہوئی ہے. اب یوکرین کی جنگ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ نیٹو کے سربراہ نے وارننگ دیتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ کئی برسوں تک پھیل سکتی ہے. یوکرین کی جنگ اگلے کئی برسوں تک جاری رہ سکتی ہے. اتوار کے روز جرمنی کے ایک روزنامہ میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں نیٹو کے سربراہ نے یوکرین کی مدد کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس جنگ کا اگلے کئی سال تک سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا. یوکرین کے لیے اپنی امداد کو بھی کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے. بے شک اس کی
بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھاری قیمت توانائی کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے اور غذائی اجناس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہیں پر انہوں نے کہا یوکرین کے حوالے سے توانائی بحران اور مہنگائی کو برداشت کرنا بڑی قیمت نہیں ہے۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے واشنگٹن سے۔ جی ہاں، امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن جی ہاں سائیکل سے گر پڑے، سائیکلنگ کے دوران گر پڑے۔ اب ظاہر بات ہے امریکہ کے صدر ہے، سائیکل سے اگر چلاتے چلاتے ایسا گر بھی گئے تو خبر بن جائے گی، اور یہ خبر ہم بھی بنا رہے ہیں اور پوری دنیا نے بنا دیا ہے اس خبر کو۔ جو بائیڈن سائیکلنگ کے دوران گر پڑے۔ جی ہاں، اگر چھوٹا عام آدمی اگر مر بھی جائے، ٹکڑے ٹکڑے جو ہو جائے تو اس کی خبر نہیں بنتی، لیکن جو بائیڈن ہے سائیکل سے گرے تو خبر تو بننا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن سائیکل چلاتے ہوئے گرے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود ہی اٹھ گئے اور کہا کہ آئی ایم فائن، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خیال رہے کہ امریکی صدر چھٹیاں گزارنے کے لیے ان دنوں ایک ریاست میں موجود ہے جہاں وہ سائیکلنگ کرتے ہوئے گر پڑے۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سی پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔